قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. سنت سے علاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے ہمیں چیزیں بتائی ہے اور کچھ آیتیں اور کچھ صورتیں بتائی ہیں جس سے علاج ہم کر سکتے ہیں. جیسے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ یہ خود کیا ہے، شفا ہے. اس کا ایک نام الشفا بھی ہے، اور ایک نہیں کئی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو ہے، خاص طور سے صحابہ اکرام جب سورۃ الفاتحہ سے اپنا علاج کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اپروو کیا. تو سورۃ الفاتحہ سے علاج کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے باقی آیتیں پڑھنا مشکل ہے، یا آپ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے آپ شاید جس طرح بک 2 میں کمپریہنسو رقیہ کی آیتیں ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے، گھر پر رہ گئی، یا آپ کچھ پریشان، کچھ بھی نہیں، اونلی سورۃ الفاتحہ از آلسو انف فار یو. صرف سورہ فاتحہ آپ پڑھتے جائیے ملٹیپل ٹائمز پڑھیے، دیٹ ول بی انف فار یو. امام ابن القیم کے بارے میں ہم نے کل لیا تھا کہ جب وہ مکہ آئے تھے اور وہ بیمار ہو گئے تھے تو صرف زمزم کے پانی کے اوپر وہ سورۃ الفاتحہ دم کرتے اور پیتے جاتے اور اسی سے وہ ٹھیک ہو گئے. سورۃ الفاتحہ سے صحابہ اکرام نے زہریلے جانور کے کاٹنے پر بھی اس کا علاج کیا. تو آپ دیکھیے ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا، جو زہریلے جانور کے زہر کا علاج سورۃ الفاتحہ سے ہو سکتا ہے، تو کیا ہماری تکلیف کا علاج نہیں ہو سکتا؟ یقین مانیے، کہیں آپ کو درد ہے، سورۃ الفاتحہ وہاں پر ہاتھ رکھیے اور ملٹیپل ٹائمز اس کو پڑھیے وداؤٹ کاؤنٹنگ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو امیڈیٹلی ریلیف ہوگا اور درد کم ہو جائے گا. تو سورۃ الفاتحہ بہت پاورفل رقیہ ہے. صرف سورۃ الفاتحہ سے بھی آپ بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ویسے ایک جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو آڈ جو ہے نمبر پسند ہے، جس طرح کھجور وغیرہ بھی کھاتے تو آڈ میں کھاتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے لیے آڈ نمبر آتا ہے. تو یو کین ریسائٹ اٹ ان آڈ نمبر، جیسے 3 دفعہ پڑھنا، 7 دفعہ پڑھنا، یا 41 ٹائمز پڑھنا، یا 101 ٹائمز. کیونکہ انیومریبل ٹائمز جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ایک نمبر ہم ایسے فکس کر کے ایوری ٹائم وہی نہیں، لیکن اگر آڈ نمبر میں پڑھے تو بہت اچھا ہے. اب جتنی آپ کی تکلیف ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، 3 دفعہ پڑھ کے دیکھیے، نہیں کم ہوتا تو 7 دفعہ پڑھیے، نہیں کم ہوتا تو 11 دفعہ پڑھیے، نہیں کم ہوتا تو 21 دفعہ پڑھیے، 41 ٹائمز تک بھی آپ پڑھیے. اور ڈیلی صبح شام سورۃ الفاتحہ 41 ٹائمز ٹو 101 ٹائمز اگر آپ پڑھیں گے تو سچ اے پاورفل رقیہ کہ آپ کو بخار ہو، آپ کو بیماری ہو، آپ کو جو ہے پیٹ میں درد ہو، آپ کو یوٹرس کی کوئی پریشانی ہو، آپ کو جو ہے پیریڈ پین ہو، آپ کو سر میں درد ہو، ہر بیماری کا اس کے اندر علاج ہے، یقین کریے.
جب زہر کا علاج ہو سکتا ہے تو کیا کوئی اور بیماری کا علاج اس میں نہیں ہو سکتا؟ اٹس اے ویری 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 پاورفل رقیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے بتایا ہے. صحابہ کرام بھی اس سے علاج کرتے تھے. تو سورۃ الفاتحہ بہت ہی پاورفل رقیہ ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پرٹیکولرلی 41 ٹائمز پڑھیں. آپ دیکھیے اگر ہلکا پھلکا درد ہے آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ 21 دفعہ بھی, اور پریفر ریسائٹنگ اٹ ان آڈ نمبر. لیکن اگر آپ اس کو آڈ نہیں انیومریبل ٹائمز بنا کاؤنٹ کیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ناٹ نیسسریلی کہ اس کو کاؤنٹ کر کے ہی پڑھیں, بٹ آڈ از پریفریبل. تو آپ جو ہے 41 ٹائمز اس کو, یوزلی میں کیا کرتی ہوں کہ 41 ٹائمز اس کو, یا کبھی جو ہے 101 ٹائمز, کبھی 21 ٹائمز, اس طرح چینج کر کے جو ہے اپنی شفا کے لیے. اور سر درد ہے, تکلیف ہے, تھکان ہے تو یوزلی میں پڑھ لیتی ہوں. ہاتھ پاؤں میں درد ہے تو بھی پڑھ لیتی ہوں الحمدللہ. تو آپ دیکھیے سورۃ الفاتحہ کتنی پاورفل رقیہ ہے کہ اگر یہ ایک بھی پڑھ لے تو ہمارے لیے بہت ہے الحمدللہ. پھر سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ ایک نہیں انیومریبل احادیث ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین داخل نہیں ہوتے ہیں. اور پھر جس گھر میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے اپنے گھروں کو جو ہے قبرستان مت بناؤ, اس میں سورۃ البقرہ پڑھو. تو سورۃ البقرہ بہت 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 پاورفل رقیہ ہے. اور اگر آپ بہت زیادہ متاثر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھیں. یہ پوری بھی پڑھی جا سکتی ہے, کچھ آیتیں بھی پڑھی جا سکتی ہے, بگننگ اور اینڈ کا بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے حصہ. اب لوگ بار بار پوچھ رہے باجی کتنے بار پڑھیں. ٹھیک ہے, کتنے بار پڑھیں اس کے لیے اگین آئی ول ریپیٹ کہ جتنا اسٹرانگ اٹیک ہے اتنا اسٹرانگ ہماری طرف سے بھی پروٹیکشن اور ہماری طرف سے بھی جو ہے علاج ہونا ہے. تو اگر آپ بہت زیادہ متاثر ہے, ایز آئی ٹولڈ یو دے ور ڈیز وین آئی یوزڈ ٹو ریسائٹ سورۃ البقرہ thrice daily also. خیر میرا تو ڈائریکٹ تھا تو آئی ہیڈ ٹو ڈو دیٹ. لیکن اگر جو ہے زیادہ سے زیادہ کسی کو جن نے پوزیس کیا ہے اور پرسن ایگریسو ہے تو بھی آئی تھنک ونس ڈیلی سورۃ البقرہ از انف انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اگر اتنا نہیں کر سکتے, یعنی کیس بہت زیادہ ورسٹ ہو چکا ہے, جیسے میاں بیوی بالکل اب ڈیورس کے قریب بات آ چکی ہے, یا پھر جن پوزیشن اتنا زیادہ ہے کہ پرسن ایگریسو ہو گیا ہے, یا اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اب نہیں برداشت ہوتی, تو ڈیلی ونس ایٹ لیسٹ سورۃ البقرہ پڑھ لیں, دیٹ ول بی انف. یا اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے, تھوڑی سی ہے تو پھر ونس ان 3 days پڑھ لیں, تو دیٹ ول آلسو بی انف. آپ اپنے کیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, آپ جو ہے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنے بار پڑھ رہے. از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, اٹ اونلی ڈیپینڈز. جتنا جو ہے آپ کے اوپر وار ہے اتنا اسٹرانگ آپ کو جو ہے اس کے لیے ہونا ہے. دین سورہ فلق اور سورہ ناس. آیت الکرسی کے بارے میں تو ہم لیے, آیت الکرسی یہاں پہ میں آیت الکرسی بھول گئی بولتے. تو آیت الکرسی کے بارے میں بھی ہم لیے کہ آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے. تو آیت الکرسی از ویری امپورٹنٹ. تو آیت الکرسی ڈیلی آپ صبح شام کے اذکار میں پڑھیے, رات میں سونے سے پہلے پڑھیے, گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھیے, تو شیطان بھاگ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر سورہ کافرون, اخلاص, فلق اور ناس. خاص طور سے فلق اور ناس تو رقیہ کے لیے ہی, فار دا پرپز آف رقیہ ہی ریویل ہوئے تھے. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا تو فلق اور ناس بہت اچھی صورتیں ہیں. اخلاص اور کافرون بھی کچھ روایتوں میں آتا ہے, تو چاروں قل آپ پڑھیں. تو پھر قرآن جو ہے پوری شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ پوری شفا ہے. ہوا شفاء و رحمہ. تو یہ پوری قرآن شفا ہے. تو قرآن کا کسی بھی حصے کو جو ہے علاج کیا جا سکتا ہے. یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, ڈیلی قرآن 45 minutes to 1 hour پڑھنا اپنے اوپر لازمی کر لیجئے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں لی کہ کسی نے سوال کیا تھا بغیر علاج کیے بھی کیا کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر کوئی قرآن کا اتنا پابند ہے کہ ڈیلی 45 minutes to 1 hour قرآن پڑھتا ہے, تو بنا پراپر وے میں رقیہ کیے یا بنا جو ہے جانتے ہوئے کہ میں رقیہ کر رہا ہوں, وہ جو ہے جادو کے جن کے علاج, جادو کے اور جن کے اثر سے جو ہے باہر خود بھی آ سکتا ہے, کیونکہ وہ ڈیلی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن میں شفا ہے. اس کے علاوہ بیماری سے بھی جو ہے وہ اس کی حفاظت ہوگی, تکلیفوں سے بھی وہ باہر آئے گا, کیونکہ پوری قرآن شفا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ پر آیت الکرسی اور چاروں قل، یہ ہم کو بطور علاج بتایا ہے۔ رہی بات کسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا کہ پوری قرآن شفا ہے، تو پھر قرآن کی کچھ آیتیں مخصوص کر کے پڑھنا کیا یہ درست ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بک 2 میں کچھ آیتیں دی ہے، پرٹیکولر آیتیں جو کمپریہنسو رقیہ میں ہیں، یا پرٹیکولر آیتیں جنات کو اگر جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے انسان سے محبت ہو گئی تو ہے، یا پھر جن کو جو ہے تکلیف دینے والی آیتیں ہیں، یا جادو کی کچھ خاص آیتیں ہیں، یہ ایکچولی رقیہ کرنے والے جو ایکسپرٹ راقی ہوتے ہیں، جن کا انٹریکشن جنات سے ہوتا ہے، ان کی ایکسپیرینس سے یہ کلیکٹ کی ہوئی آیتیں ہیں، کیونکہ جن جو ہے الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور الگ الگ ٹائپ کے جن الگ الگ آیتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے جادو والے جادو کرنے والے جو جن ہوتے ہیں، جادو کے لیے اسپیسیفکلی اس پرپز کے لیے بھیجے ہوئے جو جن ہوتے ہیں، تو ان قرآن کی آیتوں کو برداشت نہیں کر سکتے جس میں جادوگروں کا ذکر ہے، جس میں جادوگر جو ہے ختم ہو جائیں گے اس کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے لیے کیا کیا وعید بھی ہے اس کا ذکر ہے، وہ یہ جنات برداشت نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کی ہر آیت میں کچھ نہ کچھ میسج ہے۔ قرآن جو ہے جنات کے لیے بھی بطور ہدایت اور ان کے لیے بھی میسج بھیجی گئی ہے، تو اس میں جو میسج اللہ تعالیٰ کا ہے وہ سن کر وہ تڑپ اٹھتے ہیں، ان کو ٹارچر ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے تمام اسکالرز کا اتفاق ہے کہ کچھ جو ہے آیتوں کو کچھ خاص جنات کو ٹارچر کرنے کے لیے، یا پھر کچھ خاص جنات کو بھگانے کے لیے، یا کچھ خاص جو ہے جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ان آیتوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تمام جو ہے اس کے لیے تمام اسکالرز کا نے اس کو اپروو کیا ہے، تمام اسکالرز کا جو ہے اس کے اوپر اتفاق ہے، کیونکہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی ہم غلط چیز کا جو ہے استعمال نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پوری شفا ہے، تو اس میں کوئی بھی آیت ہم بطور شفا لے سکتے ہیں، کوئی بھی آیت بطور علاج ہم لے سکتے ہیں۔ البتہ یہ راقیوں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ آیت سے جن ٹارچر ہوتا ہے، یہ آیت سے فلاں جن کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، یہ آیت سے فلاں جن کا اثر کم ہوتا ہے، یہ اپنے ایکسپیرینس سے انہوں نے کلیکٹ کر کے ہم کو بتایا ہے، تو ان سے فائدہ ہم بالکل جو ہے لے سکتے ہیں۔ یہ کلاسیفیکیشن احادیث میں نہیں ہے۔ ساری چیزیں جو بھی ڈسپلے کی ہوئی، فوٹو فریم میں فیملی پکچر بھی نہیں رکھنا ہے، آل دی امیجز ٹیک دم اوے۔ ڈسپلے میں نہیں ہونا چاہیے فوٹوز، اندر کہیں ہے تو نو پرابلم، بٹ جہاں پر ڈسپلے میں ہوتی ہے، دیواروں پر لگی ہوئی، فریمز میں لگی ہوئی، تو ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی میں میوزک گھر میں ہے، دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، کیا میں اپنے جی بالکل آپ اپنے روم میں رقیہ کریے، پانی پر دم کریے اور جس کو دینا ہے وہ دیتے جائیے۔ المارا میں فوٹو البمز ہے، البمز اندر بند ہے تو کوئی بات نہیں، ڈسپلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ کلوز البم از فائن۔ سسٹر کے لیے آپ کو کرنا ہے، آپ دم کرچیے، میں بتاؤں گی آپ کو طریقہ دھیرے دھیرے۔ نو اینیملز کے کوئی اینیمل بینگ کی پکچر نہیں ہونا چاہیے۔ یوزلی انڈیا سے آتے وقت امام ضامن بنتے ہیں، اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ وہ نہیں پھینکنا ہے، کیا کریں؟ یہ شرک ہے، امام ضامن سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمارا پروٹیکشن نہیں ہوتا، اس کو سب سے پہلے آپ پہننے سے ہی منع کر دیجئے۔ آپ کو پہننے سے ہی منع کر دیجئے کہ شرک ہے، میں نہیں پہنوں گی، کیونکہ کسی کا بھی دل ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے نہیں رکھ سکتے۔ آپ ان کو سمجھائیے کہ میں نہیں پہنوں گی اور یہ رواج کو ختم کریے۔ نیوز پیپرز کو ہم یوز کرتے ہیں، ایگزامپل کبرز میں بچھا ایٹسٹرا، جس پر امیجز ہوتے ہیں، کیا یہ بھی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ میں آپ کو طہارہ کے کلاسز میں ڈیٹیل میں دی تھی کہ امیجز کو ہم اگر بے حرمتی سے رکھ رہے، جس کو کھندل رہے اور اس کو یہاں وہاں پھینک رہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیگس پر یا کسی چیز پر پکچر ہے تو کیا کریں؟ یہ بھی ہم پہلے لیے تھے کہ بیگز وغیرہ پہ پکچرز ہے تو پھر وہ بھی یہاں وہاں پھینکنے میں آتا ہے نا، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ متاثر ہیں کسی چیز سے تو پھر ہر ٹائپ کے جو پکچرز اور فگرز ہیں آپ کیا کریے کہ پرہیز کریے۔
बैग्स या किसी चीज पर ये तो होगा. रिंग्स और फिगर्स, शो पीसेस ऑफ एनिमल्स भी रिमूव करना है क्या? शो पीसेस ऑफ एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट एट ऑल, रिमूव कर दीजिए. कैसे पता चले कि बहुत मुतासिर है? आपको खुद पता चलता है कि क्या बहुत मुतासिर है, क्योंकि या तो आपको बॉडी पेन है, कंटिन्यूसली आप सफर हो रहे हैं, या तो घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या मियां बीवी में नाइतफाकी है, या फिर बच्चों का जो है नाफरमान होना है, या कोई घर में एक पर्सन जो है अच्छा खासा था अचानक से एग्रेसिव हो जाना, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, ये सारी चीजें हैं. नियत आपकी कोई नियत मुंह से कोई नहीं है, नियत आपकी दिल में है. रुकिया पढ़ते वक्त क्या नियत होना चाहिए? मैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ, बस ये नियत होना चाहिए. Shall we take question answers later on? थोड़ा सा मुझे ले लेने दीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ. रुकिया करने के तरीके. तो नंबर 1, अब मैं आपको रुकिया करने के अलग अलग तरीके बता रही हूँ जो कुरान और सुन्नत से साबित है. नंबर 1, रीडिंग. जैसे आप लोगों को शरई रुकिया करने वाले राकियों का भी पता होगा, जो क्या करते हैं, लोगों को बिठाते हैं और उसके बाद जोर जोर से, या तो जोर से पढ़ते हैं या तो कभी स्पीकर में भी पढ़ते हैं, जोर जोर से कुरान पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके के लिए किया था. पेज नंबर 27 पर दुआ नंबर 7 आप लोग देखिए. बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन व ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका. इसे दुआए जिब्रील भी कहा जाता है. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते. ठीक है, तो रीडिंग कुरान आप जो है, जिस तरह बहुत बार आया है कि सवाल भी लोग पूछते हैं कि सिर्फ कुरान पढ़ना या सिर्फ कुरान सुनना. तो रुकिया करने का एक तरीका यह है कि जो विक्टिम है या फिर घर में है, तो जोर से आप सूरतुल बकरा पढ़े या रुकिया वाली आयतें पढ़े या कुरान का कुछ हिस्सा पढ़े या आयतुल कुर्सी और फलक और नास पढ़े, जोर जोर से आप, या सूरतुल फातिहा पढ़े. तो इस तरह आप जोर जोर से पढ़े कुरान. तो ये भी रुकिया का और ट्रीटमेंट का और इलाज का एक तरीका है. और जिस तरह आप लोगों को पता होगा, जो शरई इलाज कुरान से करते हैं वो राकी इसी तरह करते हैं कि बिठाते हैं और लोग जो है कुरान सुनते हैं. इसमें आई वुड से कि यूजुअली होता ये है कि इसमें अगर जिन है, चाहे वो जादू वाला जिन हो या ऐसे ही खुद अपनी मर्जी से उपदेश करने आया हो या कुछ भी हो, तो वो होता ये है कि जब आप कुरान की आयतें पढ़ते हैं तो कुछ पर्टिकुलर आयतें जो जिन बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो जब पढ़ी जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, विक्टिम जो होता है वो बहुत परेशान होता है, अनईजी फील करने लगता है, कभी लोटने लगता है, कभी चीखने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है. एंड सिचुएशन जो है बहुत वो हो जाती है जब जिन आके ऊपर बात करता है. ठीक है, तो उसके बाद होता है कि जो एक्सपर्ट राकी है, जो जिन के साथ डील कर सकता है, वो क्या करता है, जिन से बात करता है और उसके बाद जिन को छोड़ने के लिए कहता है बॉडी, या फिर चले जाने के लिए कहता है, और फिर उसको दीन की दावत भी, इस्लाम कबूल करने के लिए भी देता है. तो इट्स अ प्रोसेस बिटवीन राकी एंड जिन, जब बातचीत होती है और जिन को छोड़ते जाने के लिए कहता है. ठीक है, एंड समटाइम्स जो है जिन छोड़कर चला भी जाता है. और फिर समटाइम्स आई हैव सीन पीपल विजिटिंग दीज राकीज फॉर इयर्स टुगेदर. कई साल वो लोग चक्कर काटते हैं, फिर वो टाइम बिंग वो जिन छोड़कर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है. फॉर सम पीपल 1 या 2 सेटिंग में भी जो है वो जिन छोड़कर चला जाता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, या इट डिपेंड्स ऑन द विक्टिम कि अगर वो साथ साथ में अस्कार की पाबंदी करे, नमाज कुरान की पाबंदी करे, तो फिर जाने वाला जिन जो है तो छोड़ के वापस नहीं आता. तो ये एक तरीका है रुकिया करने का, बट आई वुड नॉट एडवाइज यू ऑल टू डू दिस टाइप ऑफ रुकिया, क्योंकि इसमें अगर जिन ऊपर आ गया तो आई डोंट थिंक यू पीपल विल बी एबल टू हैंडल दिस. ठीक है, इसमें जिस तरह YouTube के ऊपर जो रिकॉर्डिंग्स होती है उसमें भी एक तो ये है कि इट इज ऑलवेज
بیٹر کہ آپ خود ہی ریسائٹ کریں بجائے اس کے کہ یوٹیوب پر سنیں، لیکن وہ بھی سنا جا سکتا ہے. اینڈ اٹ ڈپینڈز آن یور کیس آلسو. ٹھیک ہے، اگر اتنا زیادہ وہ ہے کہ آپ نہیں برداشت کر سک رہے یا وکٹم اس کو نہیں برداشت کر پا رہا، جیسے سننے پر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے یا اریٹیٹ ہو رہا ہے، تو مت سنیے یوٹیوب پر. ٹھیک ہے، دوسرے طریقے بھی ہے جس سے رقیہ کیا جا سکتا ہے، جس میں یہ تمام چیزوں کو ہمیں فیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یوزلی ریڈنگ قرآن لاؤڈلی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایگریسو ہو جاتا ہے وکٹم، جن اوپر آ جاتا ہے اور برداشت نہیں کر پاتا، تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل سچ سچویشن. تو آئی وڈ ایڈوائز یو ٹو اوائڈ دس ٹائپ آف رقیہ، اسپیشلی فار پیپل ہو کین ناٹ جو ہے ہو گیٹ ایگریسو آفٹر دس. ہاں، اگر گھر میں آپ جو ہے جس طرح میں آپ کو بتائی کہ سورۃ البقرہ آپ پلے کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ شیاطین آتے ہیں، یو کین ٹالریٹ اٹ، تو پھر آپ جو ہے گھر میں سورۃ البقرہ لاؤڈلی آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر دوسری آیتیں بھی آپ لاؤڈلی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے چاروں کل لاؤڈلی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ لاؤڈلی پڑھ سکتے ہیں. آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں لاؤڈلی پڑھ رہے ہیں اور جو وکٹم ہے اس کو نہیں برداشت کر پا رہا ہے، تو دین ڈونٹ ڈو اٹ. ہم کو دوسرے طریقے بھی ہیں جس سے ہم رقیہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک چیز ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو یہ بھی بتائی کہ سم ٹائمز لاؤڈ اگر ریڈنگ نہیں برداشت کر سکتے تو سلو ریڈنگ آپ کر سکتے ہیں. وہ جنات سنتے ہیں، جس طرح اگر اذان ہے وہ زور سے دینے پر جو ہے وکٹم ایگریسو ہو رہا ہے، تو آپ دھیرے سے دے سکتے ہیں، یا ایسا گھر میں جو ہے کہیں کارنر میں دھیرے سے پلے کر کے رکھ سکتے ہیں جو بہت لاؤڈ نہیں ہے، وہ ہم کو نہیں سنائی دیتا لیکن جنات کو سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ میتھڈ پڑھ کر پھونکنا، یہ بھی کئی احادیث سے اور سنت سے ثابت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے تھے، آیت الکرسی اور قل یہ پڑھ کر جو ہے خود پہ پھونکتے تھے. تو بلوئنگ وتھ ڈرائی ایئر یعنی صرف پڑھ کے جو ہے منہ سے پھونکنا، پھونکتے جس طرح ہے آپ جس طرح دعا پڑھ کے پھونکتے ہیں، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. پھر تیسرا پڑھ کر بلوئنگ وتھ لٹل اسپٹ، یعنی پڑھ کر دم کرنا. یعنی یہاں پر پڑھ کر دم کرنے میں یہی ہے، آپ سورۃ البقرہ دم کر کے پڑھ کے جو ہے پھونک سکتے ہیں کسی کے اوپر. اسی طرح چاروں قل ہے، آیت الکرسی ہے، کمپریہنسو رقیہ ہے، یا دوسری آیتیں ہیں، یا دوسری نظر کی دعائیں ہیں، یا بسم اللہ الذی لا یضر والی ہے، یا پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات ہے. تو یہ پوری دعائیں آپ پڑھ کے کسی کے اوپر بھی پھونک سکتے ہیں. جیسے بچے ہیں ہمارے، یا پھر ہمارے گھر والے ہیں، ہسبینڈ ہیں، یا جان پہچان کے لوگ ہیں، خود کے اوپر بھی جو ہے پڑھ کے ہم پھونک سکتے ہیں. تو یہ بھی رقیہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. پھر بلوئنگ وتھ اسپٹ یعنی تھوڑے سے تھوک کے ساتھ، جیسے ایسا نہیں کہ پورا آپ تھوکنا ہے، لیکن اس طرح جو ہے ود اے لٹل اسپٹ. یہ بھی جو ہے صحابہ کرام اور سلف یہی طریقہ پریفر کرتے تھے، یہ بیسٹ طریقہ ہے. تو آپ اس طرح جو ہے کسی کے اوپر بھی دم کر کے، جس طرح بچے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی بھی جو ہم لیے سورۃ الفاتحہ ملٹیپل ٹائمز پڑھ کے، یا سورۃ البقرہ ہے، کوئی بھی چیز جو ہے جو بھی دعا ہے، کچھ بھی آپ جو ہے پڑھ کے جو قرآن میں ہے یا دعائیں ہیں پراپر، وہ آپ پڑھ کے جو ہے کیا کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں. پھر رائٹ ہینڈ سے وائپ کرنا اور پڑھ کر پھونکنا، یعنی رائٹ ہینڈ سے وائپ کرتے جانا، کرتے ہوئے پڑھنا، پھر یعنی سیدھے ہاتھ سے وائپ کرتے ہوئے پڑھنا، رقیہ کی آیتیں پڑھنا. یہ بھی سنت سے ثابت ہے. یعنی آپ کیسے اگر کسی کے اوپر دم کرتے تو رائٹ ہینڈ سے کیا کرتے، وائپ کرتے جاتے اور جو ہے جو رقیہ کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کر جو ہے پھر پھونکتے. پھر درد کی جگہ ہاتھ رکھنا پڑھنا، جیسے کمر میں درد ہے تو کمر کے اوپر ہاتھ رکھنا اور اس کے بعد دعا پڑھنا. سر پہ درد ہے، سر پہ ہاتھ رکھنا اور پڑھنا. اور اس کے بعد جو ہے جہاں پر درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کے بعد جب پڑھنا ختم ہو جائے، اینڈ میں جو ہے باڈی کے دوسرے پارٹس پہ وائپ کرنا، جیسے چہرے پہ وائپ کرنا، سینے پہ وائپ کرنا. ایک چیز آپ یاد رکھیے، درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر اگر ہم پڑھتے ہیں تو غیر جو ہے مردوں کو یا پھر غیر مرد عورت کو رکھ کے نہیں پڑھ سکتے،
ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو اپنے جو مرد، اگر کسی عورتوں کو تو آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مرد کے لیے آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے محرم رشتوں میں ہی ہونا چاہیے. غیر محرم مرد کو بطور علاج بھی ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا غیر محرم مرد سے آپ ہاتھ رکھوا کر نہیں پڑھوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. Is voice clear for everyone? تو یہ جو ہے خلاف ہے اور ایسا کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ دوسرے طریقے اور بھی ہے جس سے رقیہ کی جا سکتی ہے. یہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا خاص طور سے اسپیشلی درد کے لیے ہے. آپ پیج نمبر 27 دعا نمبر 5 دیکھیے. پیج نمبر 27 دعا نمبر 5. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ دعا خاص طور سے درد کے لیے ہے. یہاں پر تو 7 ٹائمز جو ہے بتایا گیا کہ 3 ٹائمز بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے. لیکن اس کو یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں کہ سم ٹائمز اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر یو ہیو ٹو ریڈ اٹ ملٹیپل ٹائمز آلسو. کبھی کبھی درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ ایک دفعہ 7 ٹائمز سے نہیں ہوتا، تو پھر بہت پین ہونے پر آپ اس کو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، آپ جہاں پر پین ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے ملٹیپل ٹائمز خود پڑھ کے دیکھیے، یا پھر جس کو پین ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے آپ کسی اور کو بھی پڑھ کے دیکھیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا پین چلا جائے گا. تو یہ ہے. اور پھر دیکھیے جس طرح ہم پیناڈول لیتے ہیں تو پھر فار فیو آورس پین نہیں رہتا، اسی طرح یہ دعا بھی بار بار پڑھیے. جیسا صبح شام پیناڈول لینی پڑتی ہے ویسے ملٹیپل ٹائمز آپ کو. یہ ایسا نہیں کہ ایک بار دعا پڑھے آپ جو ہے یہ سمجھے کہ فار ایور وہ چلا جائے درد، تو لیکن درد کی جگہ رکھیے اور صبح شام دن میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ درد سے نجات مل جائے گی. امیڈیٹلی ریلیف تو ہوتا ہے، اینڈ بلیو می امیڈیٹلی ریلیف ہوتا ہے. الحمدللہ آپ رکھیے ہاتھ 7 ٹائمز پڑھیے، نہیں تو ملٹیپل ٹائمز پڑھیے، تو انشاءاللہ بغیر کاؤنٹ کیا رکھیے اور پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ درد کم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد پڑھنا، پھونکنا، وائپ کرنا. یہ بھی صحابہ کرام سے جو ہے ثابت ہے کہ کچھ آپ پڑھ رہے ہیں پھر پھونک بھی رہے ہیں، پھر اس سے جو ہے آپ ہاتھ بھی وائپ کر رہے ہیں. یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا. پھر نمک کے پانی پر دم کرنا. خاص طور سے یہ طریقہ اگر کوئی زہریلا جانور کاٹے یا بچھو وغیرہ کاٹے تو نمک کے پانی پر دم کر کے جہاں پر وہ بائٹ ہے اس کے اوپر ڈالا جانا. یہ اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بچھو کے کاٹنے پر کیا کیا تھا، نمک کے پانی کے اوپر دم کر کے جہاں پر وہ بچھو کا بائٹ تھا اس پر ڈالا تھا 3 خل پڑ کے. تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. پانی پر دم کرنا. ایوری بڈی اگریز، آل دی اسکالرز اگریز کی پانی پر دم کرنا یہ جائز ہے ایز لانگ ایز کی رقیہ کے جو ورڈز ہیں اس میں کچھ شرکیہ الفاظ نہیں ہو، یعنی اس میں صرف قرآن ہو. تمام سلف نے اور اسکالرز نے یعنی اماموں نے پانی پر دم کیا اور اس کو خود پر بھی کر کے پینے سے بھی ثابت ہے. امام ابن حنبل بھی قرآن پانی پر پڑھتے اور اس کو اپنے اوپر سے ڈال لیتے، یعنی دم کیے ہوئے پانی سے نہاتے. امام ابن القیم ایک بار، جس طرح میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتائی کہ مکہ میں ایک بار آئے تھے، بہت بیمار ہو گئے تھے، کوئی ڈاکٹر یا دوا نہیں ملی، تو انہوں نے سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کیا. وہ زمزم پر سورہ فاتحہ پڑھتے اور دم کرتے اور اسی سے وہ ٹھیک ہو گئے. ایک اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیمار آدمی کے اوپر پانی پر دم کیا اور اس کو بیمار آدمی کے اوپر پور کیا، یعنی جس طرح نہاتے ہیں تو اس طرح جو ہے اس کے اوپر سے پانی کو پور کیا، یعنی بیسیکلی پانی پر دم کر کے پانی کو کنزیوم کرنا، پینا اور اس پانی سے نہانا. تو یہ بھی جو ہے ثابت ہے الحمدللہ. تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزوں میں آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ پانی پر دم کرنا اور اس سے نہانا، دس از دا سیفسٹ میتھڈ آف ڈوئنگ رقیہ. یہ بہت سیف اینڈ افیکٹو میتھڈ ہے اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، بلوئنگ وتھ اسپٹل آلسو ٹھیک، رائٹ ہینڈ سے وہ پڑھنا، یہ بھی سب ٹھیک ہے. لیکن دا موسٹ ایزیسٹ، دا موسٹ
safest and very effective method of ruqya is پانی پر دم کرنا. So یہ سب چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں, جیسے پڑھنا لاؤڈلی وہ بھی کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ پلے کرنا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, گھر میں خود لاؤڈلی پڑھنا یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر جو ہے وکٹم نہیں برداشت کر رہا ہے وہ ریڈنگ لاؤڈلی, دین آئی وڈ پریفر کی پلئنگ اور ریڈنگ اٹ سلولی اور گو فار ادر ویز. قرآن پڑھ کر دم کرنا, اس میں بھی کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی وکٹم جب ہم بلو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دا وکٹم میں بیکم اگریسو. تو پانی پر دم کرنا دس از دا سیفسٹ میتھڈ. تو دا وکٹم ول ناٹ گیٹ اگریسو, اور الحمدللہ اس سے جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے. بلوئنگ وتھ اسپٹل یہ بھی جو ہے آپ اسپیشلی بچوں کو, گھر والوں کو, ہسبینڈ کو, نون پیپل کو یو کین ڈو اٹ. رائٹ ہینڈ سے وائپ کرنا اور پڑھنا. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ دا پرسن ہو از سفرنگ, تو جو وکٹم ہے ہی میں ناٹ بی اویلیبل آل دا ٹائم. پانی پر دم کرنا, وین وی آر فری وی کین جسٹ ریڈ اینڈ دم کر کے ہم رکھ سکتے ہیں. تو دس از ایزی میتھڈ آلسو. اور رائٹ ہینڈ سے وائپ کر کے پڑھنا اور پھونکنا اور درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا, یہ ہم جو ہے اسپیشلی کبھی بچے گر گئے یا کسی کو درد ہے, کمر میں درد ہے, سر میں درد ہے, تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. اور روز رات میں تو جو ہے کل پڑھ کے ہم کریں گے. یہ پڑھنا, پھونکنا, وائپ کرنا, یہ بھی اگر وکٹم سامنے ہے, اور چھوٹی موٹی دعا ہے, ایک آدھ چیز پڑھنا ہے تو پھر ہم کر سکتے ہیں. نمک کے پانی پر دم کرنا, یہ آپ یوزلی کیا کر سکتے ہیں, اسکن انفیکشن ہے یا کچھ اسکن الرجیز ہے, تو یا پھر آپ کو کوئی کیا کہتے ہیں اپنا بائٹ ہے یا کوئی اس طرح کا جو ہے کوئی چیز ہے, تو پھر آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پانی پر دم کرنا, یہ I would prefer, I usually do this type of ruqya zyada, and I would prefer this because this is easy, convenient, safe and effective. Easy اس لیے ہے کیونکہ ہم کبھی بھی, کیونکہ گھر پہ جب بچے کی باقی دوسری چیزیں تو دم جب کرنا پڑتا ہے جب وکٹم سامنے ہو, لیکن یہ چیزیں ہم اکیلے جب ہے گھر پہ اکیلے ہم دم کر کے رکھ لیے, اور جب آئے جو تو پھر ہم پانی دے سکتے ہیں, اینڈ اینی ٹائم دس ول بی اویلیبل. تو اس کے لیے کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں, بہت ایزی میتھڈ ہے. پھر وہ ہم پانی اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی وکٹم ہے تو ہم ان کو دے سکتے ہیں. پھر اس سے نہانا, یہ کنزیوم بھی کرنا ہے, پینا بھی ہے, اور ساتھ میں نہانا بھی ہے. نہانے کے لیے کل بھی میں آپ کو لی تھی کہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے اسکالرز میں, کہ وہ جو پانی نہاتے ہیں وہ اگر ڈرین میں چلا جائے تو کوئی پرابلم ہو گیا نہیں. تو یوزلی موسٹ آف دا اسکالرز دے سے کہ اگر ڈرین میں چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اٹ از ناٹ ایکچولی دا فزیکل قرآن, اٹ از سم تھنگ جیسے ساؤنڈ ویوز قرآن کے ہے یا اذان کے ہے, وہ فلور پہ لگتے ہیں یا ٹوائلٹ میں جاتے ہیں, تو اسی طرح یہ پانی بھی اگر ڈرین میں گئے تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ نو اٹ شوڈ ناٹ گیٹ ان ٹو دا ڈرین. تو اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ پسند کر رہے کہ وہ ڈرین میں جائے, تو آپ ایک ٹب میں بٹھا کر جو ہے وکٹم کو نہلائیں, یا پھر ٹب میں بٹھا کر جو ہے وہ پانی کو کلیکٹ کریں اور اس کو پھر جھاڑ میں یا کہیں پر زمین پر ڈال دیں. ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یو. بٹ میں جو ہے باتھ روم میں ہی سب نہاتے ہیں ہمارے پاس, بیکاز آئی پریکٹیکلی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو کلیکٹ اٹ, ٹو میک دا وکٹم سٹ ان دا ٹب اینڈ کلیکٹ دا واٹر. آئی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ. لیکن یہ آپ کے اوپر ہے, اینڈ اس میں ڈس اگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی جو ہے میری اس بات سے ڈس اگری بھی کر سکتا ہے. ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یو. لیکن میں جو ہے میں تو جو ہے یہ ٹب وب کا وہ نہیں کرتی, بیکاز اگر ڈرین وغیرہ میں بھی جا کے کوئی جن بیٹھ گیا تو وہاں سے بھاگ جائے گا, کیونکہ کچن کے ڈرین میں بھی بیٹھ سکتا ہے, باتھ روم کے ڈرین میں بھی بیٹھ سکتا ہے. اینڈ دس از ناٹ فزیکل قرآن, جس سے جو ہے قرآن کی نعوذ باللہ جو ہے بے حرمتی ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے اس میں. اٹ از سم تھنگ لائک ساؤنڈ ویوز جیسے جاتے ہیں. سملرلی دم کیا ہوا پانی ہے, اٹس ناٹ فزیکل قرآن. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.